حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنے کام میں مصروف ہوتے تو پورے انہماک کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ وہ کام کرتے. تو وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اٹ از ویری سمپل ٹو بی ہیپی بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی سمپل. تو یہ جو سادگی ہے یہ اگر آپ کے کام میں آ جائے تو یقین جانیے آپ کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اس کی ایک مثال میں آپ کو قائد اعظم کے ایک چھوٹے سے واقعے سے دینا چاہتا ہوں. ہوتا یہ تھا کہ جو ان کے کمرے کے اندر وہ جو بیل پڑی ہوئی تھی کہ جس کو دبایا جاتا اور اس کے اندر وہ جو آئرن کا پیس لگا ہوتا تھا اس کے ساتھ جا کے وہ تار ٹکراتی تھی اور پھر وہ آواز پیدا ہوتی تھی اور جو باہر ان کا اہلمت کھڑا ہوتا تھا اس تک وہ اندر آتا تھا. کوئی فائل لے جانی ہے, کسی کو بلانا ہے, تو اس کام کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا. لیکن ہوا یہ تھا کہ وہ چونکہ ہاتھ والی گھنٹی تھی اور برقی گھنٹی نہیں تھی تو وہ جب دباتے تھے تو اس کی آواز زیادہ نہیں, ارتعاش زیادہ نہیں ہوتا تھا اس سے. چنانچہ بارہا قائد اعظم کو خود اٹھ کر جا کر دروازے کے باہر اس اہلمت کو آواز دینا پڑتی تھی. تو جو ان کے قریبی ساتھی تھے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور انہوں نے کہا کہ یار ہم اس کو نا اٹھا کر اس کی جگہ برقی گھنٹی کا اہتمام کر دیتے ہیں. چنانچہ یہ طے ہوا کہ جب قائد اعظم دفتری کام مکمل کر کے گھر چلے جائیں گے تو شام کے وقت یہ کام کریں گے تاکہ صبح ان کے آنے تک یہ کام ہو چکا ہو. شام کو وہ مزدور آئے, انہوں نے کھودا. وہ اس وقت تو تار بھی آپ کو پڑتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے ڈالی جاتی تھی, آج کے دور کی طرح تو نہیں ہے. اس کھدائی ہوتی تھی, کھدائی کے بعد تار ڈالی جاتی تھی, پھر دوبارہ بند کیا جاتا تھا. چنانچہ وہ کام جو ہے وہ رات کو مکمل نہ ہوا اور صبح تک بھی وہ موجود تھا. اور اتنے میں قائد اعظم آ گئے. انہوں نے آتے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر وہ برقی گھنٹی ہم لگانے کا انتظام کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے. اور اس کے ساتھ ہی ایک صاحب نے اشارہ کیا مزدوروں کو, قائد اعظم آ گئے, اب آپ کام بند کر دیں. تو قائد اعظم ایک دم رکے. انہوں نے کہا نو نو, یہ کام جو آپ کروا رہے ہیں اس کام کو مکمل کروائیں. میری وجہ سے اس کام کو آج پھر آپ روک دیں گے شام تک تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد قائد اعظم بیٹھ گئے, اپنا کام کرنے لگے جو فائل ورک وہ کرتے تھے, اور مزدور وہ ٹھوکا ٹھاکی اور زمین کھودنے کا اور پھر وہاں مٹی اور دھول اڑنے کا. اس کے باوجود قائد اعظم پورے انہماک سے اپنے کام میں جتے رہے اور ان کے چہرے پر ایک مرتبہ بھی ناگواری نہیں گزری ہے کہ میں کوئی بہت ضروری کام کر رہا ہوں اور آپ نے مزدور لگائے ہوئے ہیں, یہ کیا بات ہو رہی ہے. ہرگز آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو یہ جو قائد اعظم کی شخصیت کے اندر اپنے کام کے ساتھ سنجیدگی اور اپنے کام کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اسے سر انجام دینے کی لگن تھی, وہ اس سے بھی متاثر نہ ہو سکی جو کہ مزدور وہاں کام کر رہے تھے اور جو دھول اور مٹی اڑ رہی تھی. یعنی دھول اور مٹی بھی قائد اعظم کو کام کرنے سے نہیں روک سکی.